بابو سہام الفرس، واہ، گھوڑے کو مال غنیمت میں حصہ ملنا. سہام سہم قسمت تقسیم. وقال مالک، اور مالک کہتے ہیں یسہم للخیل، امام مالک کا قول ہے کہ گھوڑے کا بھی حصہ لگایا جائے گا. والبرازین، اور ترکی گھوڑے سب برابر ہیں. منہا لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والخیل والبغال والحمیر، کہ سب کو برابر کہا. لترکبوہا ولا یسہم لاکثر من فرس، اور ہر سوار کو ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا. یعنی ایک سوار اگر 5-6 گھوڑے لے کر گیا ہے تو اس کو ایک گھوڑے کا حصہ ملے گا. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفرس سہمین ولصاحبہ سہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے 2 حصے لگائے اور سوار کا 1 حصہ. یعنی سوار کو اس طرح 3 حصے ملے، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ اس کا اپنا، اور جو پیدل تھا تو اس کو صرف 1 حصہ. یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو گھوڑے والا تھا اس کو 2 حصے ملے اور دوسرے کو ایک اس کا اپنا، 1 گھوڑے کا، اور جو صرف خود گیا تھا اور گھوڑا ساتھ نہیں گیا تھا تو ان کو 1 حصہ مال غنیمت کا. باب من قاد دابۃ غیرہ فی الحرب، جس نے چلایا، قادہ قیادت کرنا ہوتا ہے نا، یعنی لے گیا، دابۃ غیری کسی دوسرے کا جانور، فی الحرب جنگ میں، یعنی اگر اپنی سواری نہیں، اپنی گاڑی نہیں اور کسی اور کی لے گیا. حدثنا قتیبہ حدثنا سہل بن یوسف عن شعبہ عن ابی اسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضی اللہ عنہما افررتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، ایک شخص نے براء بن عازب صحابی سے کہا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین کے موقع پہ چھوڑ کے بھاگ نکلے تھے. قال لکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر، تو کہنے لگے کہ ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے. ان حوازنا، پھر وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھاگنے کی وجہ کیا تھی. ان حوازنا، حوازن کے قبیلے کے لوگ جو تھے، کانو قومن رماتن، وہ بڑے تیر انداز لوگ تھے. رمات رمی سے، رمی تیر اندازی کو کہتے ہیں، بہت تیر انداز لوگ تھے. وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَا، اور جب ہم ملے، ہم ان کو، حملنا علیہم، ہم نے ان پہ حملہ کیا، فانہزموا، تو وہ شکست کھا گئے. فاقبل المسلمون علی الغنائم، مسلمان غنیمت سمیٹنے لگے. فاستقبلونا بالسہام، تو انہوں نے ہم پہ تیروں سے حملہ کر دیا. جنگ احد میں بھی یہی ہوا تھا. تو یہ پھر وہی بات پتہ چلتی نا کہ جب مسلمانوں میں مال کی محبت، مال کا لالچ آ جاتا ہے، پھر وہ دین کے کام کے نہیں رہتے. فاستقبلونا بالسہام فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلم یفر، تو آپ نہیں بھاگے. فلقد رأیتہ، اور میں نے آپ کو دیکھا. وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، اور آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے. وَإِنَّ أَبَا سفیان، اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، آخذٌ بِلِجَامِهَا، اس کا لگام پکڑے ہوئے تھے. یعنی جنگ حنین میں ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں ابن عبد المطلب ہوں. باب الرکاب والغرز للدابہ، جانور پر رکاب لگانا یا غرض لگانا. رکاب اور غرض ایک ہی چیز ہوتی ہے، کاٹھی جس کو بولتے ہیں نا. اور رکاب جو ہوتی ہے گھوڑے میں ہوتی ہے اور غرض اونٹ میں ہوتی ہے. اور رکاب لوہے کی ہوتی ہے اور غرض چمڑے کی ہوتی ہے، سیٹ جس کو بولتے ہیں. حدثنی عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا ادخل رجلہ فی الغرض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے، واستوت بہ، اور درست ہو جاتی ساتھ آپ کے ناقت ہو، آپ کی اونٹنی، قائمتن، سیدھی ہو کر، احل من عند مسجد ذی الحلیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ کی مسجد کے پاس لبیک پکارتے، یعنی نیت کرتے. مراد اس سے کیا ہے، جیسے آپ قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب تم سواری کرو، فاذا استویتم، درست ہموار ہو کے بیٹھ جاؤ، اور یعنی مراد یہ کہ اونٹ کھڑا ہو جائے اور انسان بالکل بیلنس ہو جائے، تو پھر دعا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جب عمرے کے لیے جاتے تو ذو الحلیفہ کی مسجد کے پاس احرام پہن کے
اونٹنی پہ بیٹھتے اونٹنی کھڑی ہو جاتی اور روانہ ہونے لگتی، اس وقت آپ احرام کی نیت کرتے، لبیک شروع کرتے. یعنی مدینہ سے نکلتے ہی نہیں کرتے تھے. ذوالحلیفہ کتنا دور ہے مدینہ سے؟ 6 میل. باب رکوب الفرس العریہ، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا یعنی بغیر زین وغیرہ کے. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ استقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس عری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ پر کوئی بھی کیا نہیں تھی، کاٹھی نہیں تھی یا بیٹھنے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی. ما علیہ سرجن، کہ جس پر زین نہ تھا. فی عنقہ سیف، اور آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی. یعنی بہت بہادری کے ساتھ کہ فوراً سیدھے سوار ہو گئے گھوڑے کے اوپر، کچھ بھی اس پہ باندھا نہیں. یعنی کچھ اوپر سیٹ ویٹ رکھ کے جب بیٹھتے تو آرام دہ ہوتی سواری، لیکن اگر ننگی پیٹھ پہ بیٹھے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے. باب الفرس القطوف، قطوف کہتے ہیں سست رفتار، سست رفتار گھوڑا. حدثنا عبد الاعلی بن حماد حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اہل المدینہ فزعوا، کہ اہل مدینہ گھبرا گئے، مرتن ایک مرتبہ. فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لابی طلحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر بیٹھے. کان یقطف، جو بڑا سست چل رہا تھا. او کان فیہ قطاف، یا جس میں سستی تھی، سست رو تھا. فلما رجع، لیکن جب آپ واپس لوٹے، قال وجدنا فرسکم ھذا بحر، کہنے لگے کہ میرے ساتھ تو اس نے ایسا نہیں کیا، یہ تو سمندر کی طرح رواں تھا. یعنی تم لوگوں کے ساتھ سستی کرتا ہے، میرے ساتھ نہیں. فکان بعد ذلک لا یجارا، پھر اس کے بعد جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی، کوئی گھوڑا اس کے برابر چل نہیں سکتا تھا. یعنی اتنا تیز دوڑتا تھا. یہ برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سواری کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی کئی ایک مثالیں آپ نے پانی میں، کھانے میں اور چیزوں میں پڑھی ہوں گی. اصل میں بات یہ ہے، یہ جو جانور بھی ہوتے ہیں نا، بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کیا معاملہ کرے، کون کیسا ہے. حتیٰ کہ یہ جمادات، نباتات، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کی جدائی پر ہوتی. وہ ممبر کا جو تنا تھا وہ بچوں کی طرح بلبلا بلبلا کے رونے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا اور دوسرا ممبر آ گیا. اسی طرح وہ جگہیں جب کوئی نیک انسان مر جاتا ہے تو زمین یا وہ جگہیں جن پر وہ ہوتا ہے وہ جگہیں اس کو یاد کرتی ہیں اور اس کی جدائی میں روتی ہیں. لیکن بدکار اور فاسق انسان جب مرتا ہے تو وہ جگہ نہیں روتی. جیسے قرآن پاک میں آتا ما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین کچھ ان پہ نہ روئے. باب السبق بین الخیل، گھوڑوں کے درمیان دوڑ لگوانا. سبق، سبق کہتے ہیں دوڑ، گھڑ دوڑ جسے بولتے ہیں آپ. حدثنا قبیصہ حدثنا سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑ لگوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ضمر، جو تیار کیے گئے تھے، من الخیل، گھوڑوں میں سے، یعنی دوڑ کے لیے. ضاد میم رے ضمر، دمرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھوڑے کو دوڑا دوڑا کے پتلا کرنا، اور اس کو پہلے خوب کھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھانا کم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو ایسی جگہ باندھ کے رکھا جاتا ہے جہاں اس کا خوب پسینہ وغیرہ نکلے اور وہ پتلا ہو جائے، تو اس کو دمر کہتے ہیں. چھپنا، چھپنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ضمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ ضمیر بھی کیا ہوتی ہے، کسی کا نام چھپا کے اس کی جگہ وہ یا تم یا یعنی ہی شی کا استعمال جو ہے ضمائر میں سے ہے. تو دم میرا ایک خاص طریقے سے گھوڑے کو پتلا کرنا جس سے وہ زیادہ دوڑ سکے. فرمایا کہ جو گھوڑے تیار کیے گئے تھے دوڑ کے لیے تو ان کی دوڑ آپ نے لگوائی من الحفیاء الی سنیۃ الوداع، حفیاء سے سنیۃ الوداع تک، 2 جگہوں کے نام ہیں یہ. وَأَجْرَى مَا لَمْ يُدَمِّرْ، اور دوڑایا جو نہیں تیار کیا گیا تھا دوڑ کے لیے، من السنیۃ الی مسجد بنی زریق، سنیہ سے مسجد بنی زریق تک. اب یہ فاصلہ کم ہے اور پہلا زیادہ ہے. قال ابن عمر وَكُنْتُ فِي مَنْ أَجْرَى، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے گھوڑا دوڑایا تھا. قال عبداللہ حدثنا سفیان بین الحفیاء الی سنیۃ الوداع، حفیاء سنیۃ الوداع کے درمیان 5 امیال، 5 میل اور 6 یا 6، وبین سنیہ الی مسجد بنی زریق میل، لیکن سنیہ سے مسجد بنی زریق تک صرف 1 میل ہے. یعنی جتنی جس میں استطاعت تھی. جو گھوڑا نہیں دوڑ سکتا تو اس کو آپ نے 6 میل نہیں دوڑایا، کہیں اس کی خاتمہ ہی نہ ہو جائے.
اس سے ایک اور بات ضمنی طور پر پتہ چلتی ہے کہ جب جانوروں سے بھی کوئی کام لینا ہو تو پہلے انہیں اس کے مطابق تیار کریں. باب ادمار الخیل للسبق، دوڑ کے لیے گھوڑے کو تیار کرنا، ادمار کرنا. حدثنا احمد بن یونس حدثنا اللیث عن نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي لم تدمر وكان امدها، امد کہتے ہیں مدت، من السنیۃ الى مسجد بنی زریق، وان عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال ابو عبد الله امدن، امام بخاری کہتے ہیں امد کا معنی ہے غایتن، انتہا، حد. فطال علیہم الامد، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت یعنی مہلت. باب غایت السباق للخیل المدمرۃ، غایہ حد یعنی کہاں تک دوڑایا جائے ان گھوڑوں کو جن کا ادمار کیا جائے، یعنی جنہیں گھڑ سواری کے لیے تیار کیا جائے یا گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیا جائے، انہیں کتنی دور تک دوڑانا چاہیے. وہی حدیث حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ حدثنا ابو اسحاق عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل التي قد انمرت فارسلها من الحفیاء وكان امدها ثنیۃ الوداع فقلت لموسیٰ فکم كان بین ذلك قال 6 اميال او 7. اب یہ چونکہ کسی نے ناپا نہیں تھا اس لیے کوئی 5 میل کہہ رہا کوئی 7 کہہ رہا ہے. وسابق بین الخیل التي لم تدمر فارسلها من ثنیۃ الوداع وكان امدها مسجد بنی زریق قلت فکم بین ذلك قال میل او نحوه كان ابن عمر ممن سابق فيها. باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بیان. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کا کہنا ہے اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ علی القصواء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ بٹھایا قصواء پر یعنی اونٹنی پر. وقال المسور، اور مسور کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا ما خلعت القصواء، قصواء کبھی اڑی نہیں یعنی اس نے کبھی تنگ نہیں کیا چلنے میں. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول کانت ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له العظباء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عظباء تھا. ایک اور جگہ پر جدعا بھی آتا ہے اور شہبا بھی آتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک اونٹنی اور اتنے نام، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کے بچے کا ایک نام ہوتا ہے اور آپ اس کے کئی نام بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک محبت کی علامت ہے نام رکھنا. برے نام رکھنا برا ہے، اچھے نام رکھنا محبت کی علامت. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی تسمى العظباء لا تسبق، کہ جس کا نام عظباء تھا جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا. قال حمید، حمید کہتے ہیں او لا تکاد تسبق، یا اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا یا جایا نہیں کرتا تھا. فجاء اعرابی علی قعود، تو ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص جو تھا اپنے ایک اونٹ پر آیا، نوجوان اونٹ پر. فسبقها، وہ اس سے آگے بڑھ گیا. فشق ذلك علی المسلمین، تو یہ بات مسلمانوں کو بڑی ناگوار گزری. حتی عرفہ، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پہچان لیا یعنی اس ناگواری کو محسوس کر لیا. فقال، اتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی اس موقع پر، حق علی اللہ، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ یرتفع شیء من الدنیا، کہ نہ اٹھے کوئی چیز دنیا کی، الا وضعہ، مگر اللہ اس کو نیچے کر دے. یعنی دنیا میں جو چیز بلند ہوتی ہے ایک نہ ایک دن نیچے ہو جاتی ہے. بڑائی صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بہت سی خرابیاں اور برائیاں، اس کا سبب بڑا بننے کی خواہش ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، میں سب سے اچھا بن جاؤں، میں سب سے آگے ہو جاؤں، میں سب سے مالدار ہو جاؤں، میرا روب سب پر ہو، میری بات سب پر چلے. تو آپ دیکھیں کہ بڑائی کا انجام کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو بڑائی کو جا پہنچتی ہے وہ ایک نہ ایک دن نیچے بھی آتی، اور جو جتنی اونچی چلی جاتی اتنا گرنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جتنی اونچائی سے کوئی چیز گرے. تو اصل بڑائی اللہ کے لیے، اور جب انسان خصوصاً دین کا کام کرے تو اس میں مد نظر یہی رکھے کہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں نکلا، میں اللہ کا نام بڑا کرنے کو نکلا. اور جو شخص اللہ کے نام کو بڑا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے گا. لیکن دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں انسان اس کی ہائٹ کو پہنچے اور پھر وہ نیچے نہ آئے. ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو نیچا ہے. اور یہ بات آپ نے کہاں سے فرمائی؟ اپنی اونٹنی کے
پیچھے رہ جانے سے، تاکہ صحابہ کرام کو دنیا کی یہ حقیقت اور بے ثباتی اور بے اعتباری جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. طولہ موسیٰ عن حماد عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب بغلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کا بیان. قالہ انس وقال ابو حمید اہدى ملک ایلۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء. ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر بطور تحفہ بھیجا. ایلا جو ہے ایک شہر ہے ساحل بحر احمر پر، ریڈ سی جو مکہ اور مصر کے درمیان میں آتا ہے، اس طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک شہر ہے، سرحدی شہر یا ساحلی شہر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہاں پر ہے جہاں حجاز کی حد ختم ہوتی ہے، شام کی حد شروع ہوتی ہے، مدینہ سے 15 منزل کے فاصلے پر ہے. بادشاہ کا نام یوحنا بن روبا تھا. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحییٰ حدثنا سفیان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا بغلته البیضاء، مگر اپنی سفید خچر، وسلاحہ اور اپنے ہتھیار، واردن اور کچھ زمین، ترکہا آپ نے چھوڑا اس کو صدقتن بطور صدقہ. یعنی جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے مال میں سے کل یہ چیزیں بچی ہوئی تھی، کچھ زمین تھی، کچھ اسلحہ تھا اور خچر تھا. زمین کیا تھی؟ فدق کا آدھا حصہ، وادی القریٰ کا تہائی حصہ، خیبر کا خمس میں سے آپ کا حصہ، اور بنی نذیر میں سے جو آپ نے چنی تھی. انہی چیزوں کو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان سے مانگا تھا، اور حضرت ابوبکر نے ان کو یہی حدیث سنائی تھی کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا، جو کچھ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہی حدیث ہے وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا ابا عمارة. براء بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، ابو عمارہ یہ براء کی کنیت ہے، ولیتم یوم حنین، تم نے پیٹ پھیری تھی حنین کے دن؟ قال لا واللہ ما ول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیں کہ ہر دفعہ وہ اقرار نہیں کرتے کہ ہم نے پیٹ پھیری تھی، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھیری. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے تولی یوم الصح. ولکن واللہ سرعان الناس فلقیہم حوازن بالنبل. کہتے ہیں کہ جلد باز لوگوں نے پیٹ پھیری، اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مال غنیمت کو پڑ گئے. فلقیہم حوازن بالنبل، تو حوازن کے کافروں نے ان کو تیروں پہ دھر لیا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلۃ البیضاء، اور آپ اپنے سفید خچر پہ تھے. وابو سفیان بن الحارث آخذ بلجامھا، اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. باب جہاد النساء، عورتوں کا جہاد. جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو واضح کر چکی ہوں کہ عورتوں پر جہاد فرض کا درجہ نہیں رکھتا، عورت پر لازم نہیں، عورت کو سہولت دی گئی، عورت کو رعایت دی گئی، لیکن اس کے باوجود ایک نفلی کام کے طور پر اپنی خوشی سے عورتیں اس میدان میں اپنی اہلیت اور ضرورت کے مطابق نکلتی بھی نہیں. یعنی بین نہیں لیکن اسی طرح فرض بھی نہیں، یعنی ان کی آزادی اور سہولت پہ چھوڑ دیا گیا. پھر کہتی ہے ہمیں آزادی نہیں دی گئی. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن معاویہ بن اسحاق عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت استأذنت، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اجازت مانگی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الجہاد، جہاد میں جانے کی. فقال جہادکن الحج، آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، یعنی جو عورت حج کر لیتی ہے وہ جہاد کے درجے کو پہنچ جاتی. وقال عبداللہ ابن الولید حدثنا سفیان عن معاویہ بہذا. حدثنا قبیصة حدثنا سفیان عن معاویہ بہذا وعن حبیب ابن ابی عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ نساؤہ عن الجہاد، کہ آپ کی کچھ بیویوں نے جہاد کے بارے میں آپ سے سوال کیا اور یہ خود ہی تھی. فقال نعم الجہاد الحج، تو آپ نے فرمایا حج کتنا اچھا جہاد ہے. اس میں دراصل یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ کہتے کہ ٹھیک ہے تم چلو جہاد پر، تو عورتیں اس چیز کو شاید اپنے لیے لازم قرار دے دیتی. باب غزو المرأة فی البحر. اب دوسری طرف امام بخاری فوراً وہ حدیث لائے ہیں جس میں جہاد میں عورتوں کی شرکت
دکھائی گئی کہ شرکت کی انہوں نے. یہ نہیں تھا کہ انہیں اجازت نہیں تھی، یہ تھا کہ انہیں پابند نہیں کیا گیا. اب اگر پابند کر دیا جاتا تو آپ دیکھتے کتنی مشکل ہوتی، اس لیے کہ عورت بہت سی ایسی اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ، اور سب عورتیں اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں اٹھا سکے. اگر عورتوں کا ہجوم ایک جہاد میں چل پڑے اور آدھی وہاں بے ہوش ہو کے گری پڑی ہوں اور آدھی بھاگ پڑے تو اس سے فوج میں کیا ہوگا، ایک بزدلی پھیلے گی. لیکن اکا دکا عورتیں یا کچھ عورتیں جاتی بھی رہی ہیں. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن عبداللہ بن عبد الرحمن الانصاری قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنۃ ملحان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنت ملحان کے پاس گئے. یہ پیچھے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. فتقا عندها، آپ نے ان کے پاس تکیہ لگایا، یعنی ان کے گھر میں آرام فرمایا. ثم ضحک، پھر آپ ہنسنے لگے. فقالت لم تضحك یا رسول اللہ؟ فقال ناس من امتی يركبون البحر الاخضر فی سبیل اللہ. انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سب سمندر پر سواری کریں گے اللہ کی راہ میں. مثلهم مثل الملوک علی الاسرہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسی بادشاہ تخت پر بیٹھے. فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. قال اللہم اجعلها منہم، تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو بھی انہی میں شامل کر دے. ثم عاد، پھر آپ دوبارہ سو گئے. فضحک، پھر اسی طرح ہنسنے لگے. فقالت لہ مثل او مما ذلک، تو انہوں نے بھی ویسا ہی سوال کیا. فقال لها مثل ذلك، تو آپ نے اسی طرح کا پھر جواب دیا. فقالت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، تو کہنے لگی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، یعنی اس دوسرے گروہ میں. قالت انت من الاولین، تو آپ نے فرمایا نہیں تم پہلے گروہ میں شامل ہو. ولست من الاخرین، اور دوسروں میں شامل نہ ہو سکو گی. قال انس فتزوجت عبادۃ بن الصامت، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت سے شادی کی تھی. فرکبت البحر، سمندر کی سواری کی. مع بنت قرظہ، بنت قرظہ کے پاس یہ حضرت امیر معاویہ کی اہلیہ تھیں جن کا نام فاختہ تھا. فلما قفلت، جب وہ جہاد سے واپس آ رہی تھی. رکبت دابتہا، اپنی سواری پر سوار ہوئی. فوقست بہا، تو اس سے گردن ٹوٹ گئی ان کی. فسقطت عنہا فماتت، وہ گر کر فوت ہو گئی. وقست ہوتا ہے گردن توڑنا، یعنی جانور نے ان کی گردن توڑ دی، گر گئی اور اس طرح ان کی گردن ٹوٹ گئی اور اس سے ان کا انتقال ہو گیا. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، باب کوئی شخص جہاد میں اپنی ایک بیوی کو لے جائے اور ایک کو نہ لے جائے، یعنی بعض کو لے جائے بعض کو نہ لے جائے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا عبداللہ بن عمر النمیری حدثنا یونس قال سمعت الزہری قال سمعت عروۃ بن الزبیر وسعید بن المسیب والقمۃ بن الوقاص وعبید اللہ بن عبد اللہ عن حدیث عائشہ کل حدثنی طائفۃ من الحدیث، سب کے سب نے مجھ سے حدیث کا ایک حصہ بیان کیا. یہ چار لوگ ہیں، ان چاروں نے حضرت عائشہ کی حدیث تھوڑی تھوڑی الگ الگ بیان کی، پھر انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا. قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کا ارادہ کرتے تھے کہاں؟ جہاد کے لیے. اقرا بین نسائہ، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے. فایتہن یخرج سہمھا، تو جس کا نام نکلتا تھا خرج بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی. فاقرا بیننا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا. فی غزوۃ، غزوہ کے موقع پر، غزاہا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا، یعنی جس میں آپ شریک ہوئے. فخرج فیہا سہمی، تو اس میں میرا نام نکلا. فخرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. بعد ما انزل الحجاب، اس کے بعد کہ حجاب اتر چکا تھا. یعنی یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ حجاب کا مطلب گھر بیٹھنا نہیں ہے، حجاب کا مطلب زینت چھپانا ہے. یعنی خاص طور پر حضرت عائشہ جو ہیں یہ اس بات کو مینشن کرتی ہیں، ورنہ آج اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو عموماً علماء سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہوگی حجاب اترنے سے پہلے کی، لیکن یہاں حضرت عائشہ کی وضاحت ہے اس بات پر کہ ہم حجاب کے اترنے کے بعد بھی عورتیں جہاد پر جاتی رہیں، پہلے بھی جاتی تھیں اور بعد میں بھی گئیں. صرف یہ ہے کہ عورت نکلتے وقت اپنی زینت کو چھپا لے. باب غزو النساء وقتالہن مع الرجال، عورتوں کا جنگ کرنا اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہونا. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم احد، احد کے دن انہزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ چھوڑ گئے، یعنی بھاگ نکلے. کالا، حضرت انس کہتے ہیں
وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائشة بنت ابی بکر، میں نے خود دیکھا حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو، و ام سلیم، اور ام سلیم کو، یہ ام حرام بنت ملحان کی بہن ہے، حضرت انس کی والدہ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، کہ وہ اپنے کپڑے کو سمیٹے ہوئے تھی، یعنی اپنی جو ازار تھا یا جو شلوار تھی اس کو اوپر اٹھائے ہوئے تھی. اوپر کیوں اٹھائے ہوئے تھی؟ تاکہ اٹک کے گر نہ جائیں. مشمرتان کا مطلب ہوتا ہے پنڈلی ننگی کر کے اوپر کرنا کپڑا. ارا خدم سوقہما، میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا. تنفذان القربہ، کہ وہ مشقیں بھر کے لا رہی تھی. وقال غیرہ تنقلان القربہ، دوسروں نے کہا کہ وہ مشقیں ڈھو رہی تھی. علی متونہما، اپنی پیٹھ پر. ثم تفرغانہ فی افواہ القوم، پھر وہ پانی ڈال رہی تھی لوگوں کے منہ میں، یعنی زخمی جو پڑے ہوئے تھے ان کو آ کے پانی پلا رہی تھی. ثم ترجعانی، پھر واپس جاتی. فتملآنہا، پھر مشقیں بھر کے لاتی. ثم تجیعانی، پھر آتی. فتفرغانہ فی افواہ القوم، اور پھر وہ زخمیوں کو پانی پلاتی. اور جنگ احد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہوئی، یعنی 2 ہجری میں 3 میں میرے خیال میں. تو اس وقت ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اگر انہوں نے پانچے اٹھائے ہوئے تھے تو ایک اس کی تعویل یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ابھی حجاب کا حکم ہی نہیں آیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایمرجنسی ہو، جو جہاد کا موقع ہے، وہ عام بازار میں جانے کا موقع نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم بھی پنڈلیاں ننگی کر لیتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی ننگی تھی، حضرت ام سلیم کی. تو وہ ایک کام کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب ایک کام کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت، اور ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت احکام بدل جاتے ہیں. اب اس کو جنرلائز کر کے عام زندگی میں لے آنا جو ہے، اس کی اجازت کہیں نہیں ملتی. یہ اس حکم کے پھر خلاف ہوگا جو قرآن میں آ چکا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اور اس میں خاص طور پہ کیا کہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت سامنے آئے. اور اس کی تفسیر میں کیا کہا گیا کہ پاؤں کی پازیب وغیرہ یا ایسا زیور اگر پہنا ہوا ہو کہ جس کے چلنے سے بجنے کا احتمال ہو تو اس کو پھر چلتے وقت نہیں پہننا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ صحابیات جو تھی وہ اپنے زیور وغیرہ پہن کے رکھتی تھی. مرد نظر نہیں آتی تھی، عورتیں نظر آتی تھی. باب حمل النساء القربہ الی الناس فی الغزو، جہاد میں عورتوں کا مشقیں اٹھا کر مردوں کے پاس لے جانا. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن ابن شہاب قال ثعلبۃ بن ابی مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قسم مروتا بین نساء من نساء المدینہ. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کی مروتن چادریں، بین نساء عورتوں کے درمیان، من نساء المدینہ مدینہ کی عورتوں، یعنی مدینہ کی عورتوں میں آپ نے چادریں تقسیم کی. مال غنیمت آیا ہوگا. فبقی مرۃ جید، تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئی. فقال له بعض من عنده، آپ کے پاس کوئی شخص تھا، وہ کہنے لگا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اتحاز ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک، یہ آپ دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو جو آپ کے پاس ہیں. اور یہ حضرت ام کلثوم ہیں جو حضرت علی کی صاحبزادی تھی اور حضرت عمر کی اہلیہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ التی عندک، یعنی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تمہاری بیوی ہیں. یریدون ام کلثوم بنت علی، ان کا اشارہ تھا کس کی طرف؟ آپ کی اہلیہ ام کلثوم کی طرف. فقال عمر، حضرت عمر کہنے لگے، ام سلیت احق، ام سلیت جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس چادر کی، اپنی بیوی کو نہیں دوں گا، ان کو دوں گا. کیوں؟ وَأُمُّ سَلِيت مِن نِسَاءِ الْأَنصَار، انصار کی عورتوں میں سے ہیں، ممن بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. یعنی ان کی اس بیعت کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے انہوں نے ان کو زیادہ حقدار قرار دیا اس چیز کا جو ان کے پاس تھی، یعنی چادر. اور اس سے یہ بھی حضرت عمر کا عدل بھی سامنے آتا ہے کہ وہ قرابت داری کی بجائے کس چیز کو، تقوی اور عمل کو دیکھتے تھے کہ اس کے اعتبار سے. اور پھر ظاہری اعمال، ظاہر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئی تھی. قال عمر، عمر کہتے فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم احد، وہ ہمارے لیے احد کے دن مشقیں ڈھو ڈھو کے لا رہی تھیں. قال ابو عبداللہ تزفر تخیت، تزفر کا ایک اور معنی تخیت ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، سینا، کہ مشقیں سی رہی تھی. ظاہر ہے وہ سینے کی جگہ تو نہیں تھی، وہ تو بھرنے کی جگہ تھی. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو اس کا یہ عمل قابل قدر ہوگا، مشکور ہوگا. اور اس عمل کی بنا پر حضرت عمر نے اس خاتون کو دوسری خواتین پر ترجیح دی.
یعنی پیچھے دونوں طرح کی احادیث آ رہی ہیں. ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا تم پہ فرض نہیں ہے, حج کر لو کافی ہے. پھر اس کے باوجود فرض نہ ہونے کے ہر جنگ میں جب آپ جاتے تو اپنے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈال کے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے. حضرت عائشہ بھی کئی دفعہ گئیں. پھر حضرت عائشہ کا اور حضرت ام سلیم کا پانی بھر بھر کے لانا بھی پچھلی حدیث میں ذکر کیا گیا. ان ساری احادیث کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض کے درجے پر نہیں. اگر فرض ہو جاتا تو عورت پورا نہ کر سکتی, اور ہر عورت کے کام کا بھی نہیں, ہر عورت بھی نبھا نہیں سکتی. تو اس میں کیا ہے کہ جو کر سکے اور کسی بھی قسم کی کوئی خدمت بجا لائے تو یہ کہہ کے وہ خدمت رد نہیں کی جائے گی کہ تم پہ کون سا فرض تھا, نہیں, اس کی قدردانی ہوگی.